اس دنیا میں ہر وہ شخص جو یہاں موجود ہے اور زندگی گزار رہا ہے، اپنی اس زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر وہ درد کا ضرور شکار ہوتا ہے، خواہ وہ درد اس کے جسم میں ہو یا ایک اور درد ہوتا ہے جو کہ دانت میں ہوتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جسم یا دانت میں درد جو مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی مریض بخار میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ یہی آ کے شکایت کرتا ہے کہ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے جسم میں جو درد ہے وہ بخار کی وجہ سے ہے یا کہ اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ ایک زمانہ یہ بھی کچھ ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جہاں پر کولڈ ڈرنک اور چائے کے کھوکھے ہوتے تھے تو وہاں پر درد کو کم کرنے والی بہت سی دوائیاں ملتی تھیں، جن میں سے چند ایک مشہور جو ہیں وہ کوڈوپائرین کا نام ہوتا تھا، ڈسپرین تھی، اس طرح کی دوائیاں تھیں، وہ مل جاتی تھیں۔ تو آپ وہاں پہ جاتے تھے، چائے کی پیالی لیتے تھے اور اس کے ساتھ وہ ایک گولی کھاتے تھے، اور اگر کسی کو بخار بھی ہوتا تھا تو وقتی طور پہ وہ بندہ بالکل تندرست اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ سر کا درد یہ سب سے زیادہ عام چیز ہے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت ضرور اس کا شکار ہوتا ہے۔ اب سر درد کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک جو عام سر درد ہے، اگرچہ اس کی اگر ہم فہرست گنانا شروع کریں تو وہ تو بہت زیادہ بن جاتی ہے، اور اس میں کئی بہت سی دلچسپ وجوہات بھی ہوتی ہیں، جس طرح کہ آئس کریم ہیڈ ایک ہوتی ہے۔ جب ہمارا تالو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے بھی سر کا درد پیدا ہوتا ہے۔ چائنیز ریسٹورانٹ ہیڈ ایک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سالٹ استعمال ہوتا ہے اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کو سر درد کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم چیزوں کو تلتے ہیں یا فرائی کرتے ہیں تو اس سے اٹھنے والی جو ایک خاص طرح کی خوشبو یا بو ہوتی ہے وہ بھی سر درد کا باعث بن جاتی ہے۔ نیند کی کمی اگر ہو، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، تو یہ ساری چیزیں، ابھی میرا مقصد یہاں پہ ان وجوہات پہ بات کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ درد کی دواؤں کا بے تحاشا استعمال کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طور پہ جو لوگ دوائی کھاتے ہیں وہ پیراسیٹامول ہے جو مختلف ناموں سے ملتی ہے، اور ڈینگی کے دنوں میں جو بہت مشہور ہوئی تھی وہ سب لوگ آپ اس سے واقف ہیں، اور اس کے پیکٹس بھی حکومت کی طرف سے تقسیم کیے جاتے تھے تاکہ بخار کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے دوائیوں کی جن کے ہم نام تو یہاں نہیں لے سکتے، لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کو بخوبی جانتے ہیں، اور جب بھی کوئی درد ہو تو وہ بازار سے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں مارکیٹ میں جب آپ فارمیسی پہ جاتے ہیں تو بغیر کسی نسخہ دکھائے آپ جو دوائی چاہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ درد کی یہ دوائیں جن کو ہم NSAID کہتے ہیں، یعنی کہ نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، کہ یہ سٹیرائڈز نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود یہ انفلیمیشن یا سوجن کو کم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں درد کو آرام آتا ہے۔ ان دواؤں کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو اثر ہمارے جسم پہ مرتب ہوتا ہے وہ معدے میں جلن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری درد کی دوائیں جو ہیں آپ کے معدے میں تذابیت کو بڑھا دیتی ہیں، اور اگر کسی شخص میں پہلے ہی سے تذابیت کا مسئلہ موجود ہے تو اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ یہ دوائیں کب استعمال کرنی چاہیے؟ ہاں، ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جیسے گنٹھیا ہے، جیسے آسٹیو آرتھرائٹس ہے، جیسے پٹھوں کی کچھ تکالیف ہیں، ان میں یہ دوائیں ایک بہت لمبا عرصہ استعمال کرنی پڑتی ہیں، لیکن خدارا اپنے طور پہ ان کو استعمال مت کیجیے۔ آپ کا ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو کتنی مقدار میں اور کتنے عرصے تک ان دواؤں کو لینا ہے، کیونکہ ان دواؤں کے جو برے اثرات ہیں، اگر کوئی شخص ان دواؤں کو ایک لمبا عرصہ استعمال کرتا ہے تو اس کے گردوں پہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم رینل فیلئر کہتے ہیں، یا گردے اگر فیل ہو جائیں تو ان کا جو کام کرنے کی گنجائش ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اسی طرح سے جو درد کی دوائیں ہیں اگر کچھ اور دواؤں کے ساتھ ہم شامل کر لیں، جیسے کہ خون پتلا کرنے والی دوائیں بہت سے دل کے مریض استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں خون بہہ جانے کے، وہ خون آپ کی انتڑیوں کے اندر بہہ سکتا ہے،
آنکھ کے اندر بہہ سکتا ہے، دماغ کے اندر بہہ سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ درد کی دوائیں اگر خون پتلا کرنے والی دواؤں کے ساتھ آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی نقصان کا باعث بنیں گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی درد کے لیے آپ کے پاس جو اختیار ہے وہ صرف پیراسیٹامول کی حد تک ہی ہے، اس سے آگے مت بڑھیے، اور اس کو بھی 1 2 3 4 مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کا مسئلہ وہیں پہ موجود ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے ملیے، کجا اس کے کہ آپ یہ دوائی اور اس کے علاوہ جو بہت سی دوائیں مارکیٹ میں ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے کھاتے جائیں گے تو اس کے نقصان سے بچنا پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ یہ ہے FM صحت زندگی 103.8